عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ الرحمانی کا مطلب ہے بے حد رحم کرنے والا، الرحیم کا مطلب ہے نہایت مہربان۔ یہ دوسری اور تیسری صفت ہے۔ جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمت کا ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں رحم میں سے مبالغے کے صیغے ہیں، معنی دونوں کا بہت زیادہ رحم والا ہے، مگر اس پر اتفاق ہے کہ الرحمانی میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہے، اور حروف کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ظاہر ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ لفظ اللہ کی طرح رحمان بھی صرف باری تعالیٰ کے لیے ہی بولا جاتا ہے، جبکہ رحیم بعض اوقات مخلوق پر بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم، سورہ توبہ کے اندر، کہ مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مسلم ہو یا کافر ہو، جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم کافر سب کے لیے ہے اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور رحیم وہ جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے عرش کے پاس ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرماتا ہے، چاہے وہ مسلم ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو روزیاں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کی دولت سے نواز رہا ہے، لیکن آخرت میں جو اللہ کی صفت رحیم ہے وہ صرف یعنی ایمان والوں کے لیے ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی اور ایک رحمت جو ہے وہ زمین پہ بھیجی، جس بنا پہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اولاد والدین کے ساتھ کرتی ہے، والدین اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، درند چرند پرند اور کائنات کی تمام مخلوقات ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، وہ اللہ ہی کی رحمت کا ایک حصہ تھا۔ تو قیامت والے دن یہ بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا اور یہ 100 رحمتوں کے ساتھ وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا قیامت والے دن۔ تو یہ صفت رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہیں۔ آگے ہے مالکی، مالک ہے یوم الدینی، قیامت کے دن کا۔ یوم کا مطلب دن ہے، دینی کا مطلب قیامت ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ رحمان اور رحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ الرحمن الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کے مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا۔ یوم الدین کے معنی یوم جزا کے ہیں۔ اس دنیا میں بھی مکافات ہے، یعنی اعمال کی جزا سزا کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے،
مگر اس جزا کا مکمل ظہور جو ہے وہ چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین، بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ انفطار کے اندر ہے، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اور فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، سورہ مومن کی آیت ہے، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، جو ایک ہے، دبدبے والا ہے۔ اس دن مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، صرف اسی کا حکم چلے گا۔ صفت رحمت اور بدلے کے دن کی ملکیت میں مناسبت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے ایک رحمت جنوں، انسانوں، جانوروں، کیڑوں مکوڑوں کے درمیان نازل فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں مؤخر کر رکھی ہیں، جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تقسیم صلاۃ والی حدیث قدسی کے متعلق، یعنی ان کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، کہ جب بندہ سورۃ الفاتحہ کی کوئی بھی آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، تو اس کے مطابق جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید یعنی بزرگی بیان کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرماتا ہے فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے، یعنی مالک یوم الدین کے جواب میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، ایاک نعبد، خاص کر تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک کا مطلب ہے خاص کر، تیری ہی، نعبد ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور ایاک خاص کر تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد غائب کے صیغے کے ساتھ کی گئی ہے۔ ایاک نعبد اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر لیا گیا ہے، اسے التفات کہتے ہیں، یعنی متوجہ ہونا۔ اس میں اشارہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کا قرب اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اب وہ براہ راست خطاب کے صیغے سے اپنی درخواست پیش کرتا ہے، ایاک نعبد یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ اس مفہوم کو ہم صرف تیری عبادت یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بعین ہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، یعنی عبادت کے لائق اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، دوسرا اور کوئی نہیں ہے۔ عبادت کا معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت اور خوف ہے۔ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسلام نے بندوں کو ایسی ہر غلامی سے آزادی دلا کر صرف ایک ذات پاک کا بندہ اور عبد بنا دیا، جو انہیں پیدا کرنے والی اور ان کی پرورش کرنے والی ذات ہے۔ عبادت صرف اس کی ہے، اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنا جائز ہے، نہ اس کی محبت جیسی محبت یا اس کے خوف جیسا خوف کسی سے جائز نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ بعض مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوتے وقت یا نکلتے وقت اتنے خوف زدہ نہیں ہوتے جتنے کہ کچھ ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں جنہوں نے اپنا خوف ان کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے،
کہ اگر آپ یعنی فلاں کے ساتھ یوں کرو گے تو وہ آپ کا اس طرح نقصان کر دے گا، چاہے وہ کوئی انسان زندہ ہے چاہے کوئی فوت شدہ ہے۔ تو پھر کچھ لوگ ایسے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں جو اپنے آپ کو یعنی بزرگ کہلواتے ہیں یا اپنے آپ کو وہ بڑے نیک اور پارسا کہلواتے ہیں، تو وہ لوگوں کے دلوں میں یعنی اللہ سے ہٹ کر اپنا خوف جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی ذرا بھی نافرمانی کی یا ہم نے ان کی طرف پیچھا کیا یا ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا تو یہ ہمارا کوئی نقصان نہ کر دے۔ حالانکہ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع کا مالک ہے نہ کوئی نقصان کا مالک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ساری کائنات مل کے آپ کو کوئی نفع دینا چاہے، رب تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا کا کوئی فرد و بشر آپ کو نفع نہیں دے سکتا، اور اگر ساری کائنات مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں وہ نہیں لکھا، رب نہیں دینا چاہتا، تو پھر وہ کوئی بھی بندہ آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ خوف صرف اللہ ہی کا دل میں ہونا چاہیے، اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ انسانوں سے ڈرنا اور انسانوں کا خوف دل میں رکھنا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس لائق ہے کہ اس سے خوف کھایا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس سے ڈر کر تمام گناہوں کو چھوڑ دیا جائے یا اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان ایاک نعبد کے عہد و اقرار کے بعد کسی دوسرے کی بندگی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی غداری ہے کہ وہ نماز میں تو یہ دعا کرتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہوئے یہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ دیکھیں یعنی ایک عبادت ہوتی ہے قولی، فعلی، اسی طرح مالی، اسی طرح جو ہے نا وہ عملی طور پہ۔ تو جو قولی عبادت ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے کسی بھی مشکل وقت میں اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا اسلام میں جائز نہیں ہے، یعنی تمام قولی عبادات بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، فعلی عبادات بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اور زبانی عبادات بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یعنی ہم ذکر و اذکار بھی صرف اللہ ہی کا کر سکتے ہیں، خوف میں ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکار سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینی ہے، کوئی یعنی پیسہ دینا ہے یا کچھ اور بھی صدقہ خیرات کرنا ہے، یا ہم نے اللہ کے نام کی کوئی چیز دینی، تو وہ صرف اللہ ہی کے نام کی دے سکتے ہیں۔ ہم غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے مال و دولت، وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، اور اس کو ہم اللہ ہی کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کو جانور ذبح کرتا ہے اور اس پر غیر اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے گا کہ یہ اللہ ہی کے لیے ہم جو بھی نظر و نیاز کر رہے ہیں یا جو بھی ہم دے رہے ہیں وہ اللہ ہی کے راستے میں اللہ ہی کی ذات کے لیے دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی جو فعلی عبادات ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا سر جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے آگے نہیں جھک سکتا۔ نماز نوافل ہے وہ ہم اللہ ہی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور ہم اپنی گردنوں کو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکا سکتے۔ اسی طرح جو دعا ہے وہ بھی یعنی ایک عبادت کا مغز ہے، اور دعا بھی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے، یعنی کسی سے مانگنا یا وسیلے ڈالنا یا کچھ اس طرح کر کے ہم لوگ اللہ کے سوا دوسروں کے آگے جو ہے نا وہ اپنی دعاؤں کو رکھتے ہیں۔ تو ہاں، زندہ انسان اگر ہے اس سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، یہ اسلام میں بالکل جائز وسیلے کی صفت ہے، یعنی قسم ہے کہ آپ کسی زندہ انسان سے کوئی بھی انسان دعا کروا سکتا ہے۔ اسی طرح نبی اپنے امتی سے کروا سکتا ہے، امتی اپنے نبی سے کروا سکتا ہے، علماء اپنی عوام سے کروا سکتے ہیں، عوام اپنے علماء سے کروا سکتے ہیں، زندہ لوگوں سے آپ دعا کروا سکتے ہیں۔ لیکن جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ خود دعاؤں کو محتاج ہوتا ہے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو دعا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور اللہ ہی ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح مشکل میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ کے سوا ہم کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی تنگی میں
ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پکار سکتے کہ وہ ہماری تکلیفوں کو دور کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہماری یہ حاجات کو پورا کرے، کیونکہ حاجت روا، مشکل کشا، کل کائنات کا خالق، مالک اعلیٰ کل شیء قدیر جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جو اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا ملجا و ماوا سمجھتا ہے، حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے جسے وہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 3 جگہوں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص کر تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں۔ یہاں سے بندے کی درخواست شروع ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قبول ہو چکی ہے۔ ایاک نعبد کو پہلے اور ایاک نستعین کو بعد میں ذکر کر کے دعا کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ درخواست سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تمجید کے بعد اپنی بندگی اور اپنے تعلق کا حوالہ پیش کرو، یعنی اپنے عمل کے وسیلے سے درخواست کرو۔ یہ وسیلہ حق ہے، جیسا کہ فرمایا کہ اے ہمارے رب، سورہ عمران کے اندر ہے، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غار میں جو 3 آدمی کو قصہ یعنی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک غار میں پھنس گئے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے کیے ہوئے اعمال کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ البتہ کسی شخص کا نام لے کر اس کی ذات یا اس کی حرمت وغیرہ کے وسیلے سے دعا کرنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، جیسے گناہ معاف کروانے ہیں، یا غفارو، یا غفورو، اے میرے اللہ، اے تو معاف فرمانے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اسی طرح کسی چیز کی حاجت ہے تو یا قاضی الحاجات اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے تو یا رحمان یا رحیم کہہ کر اے یا اللہ، یعنی ہم مجبور ہیں، ہم پریشان ہیں، یا ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی ہے، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے، یا اللہ تو ہم پہ اپنی رحمت کے نزول فرما۔ اسی طرح یا مجیب، کسی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ یا مجیب، اے دعاؤں کے قبول فرمانے والے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے 99 سے زیادہ نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعا کریں۔ دوسری جو وسیلے کی جائز صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں جو بھی اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے، تو آپ اس عمل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے خاص طور پر کیا ہے، یا اللہ اس میرے نیک عمل کی بدولت اس وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی کی بنا پہ ان کو جنت سے نکالا گیا تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ مگر ذہبی نے اسے موضوع یعنی من گھڑت کہا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، خود سے بنائی ہوئی ہے۔ اس روایت کے راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق خود امام حاکم نے المدخل الی الصحیح میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے باب سے موضوع روایات بیان کرتا ہے جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی گڑی ہوئی روایت ہے۔ یہ روایت بھی اس نے اپنے باب سے بیان کی ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، سب میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا گیا ہے۔
کسی انسان کا یا کسی عام خاص کا وسیلہ ڈال کے دعا کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح قرآن کے ان کلمات سے بھی واضح طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب قرآن پاک تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فَتَلَقَّى آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو موضوع اور من گھڑت روایات ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وسیلے کی جائز صورتیں ہمیں بتا دی کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ڈالو، آپ زندہ لوگوں سے دعا کروا سکتے ہو، تو ایسی صورت میں ہم لوگ وہی عمل کر سکتے ہیں جو ہمیں قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ ایاک نعبد کے بعد وایاک نستعین لانے میں یہ سبق بھی ہے کہ آدمی یقین رکھے کہ وہ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، اور مکمل طور پر اللہ کے سامنے بے بس اور بے اختیار ہونے کا عقیدہ رکھے اور اس کا اظہار و اقرار بھی کرے، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں اور اپنے تمام کاموں میں تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تیری مدد کے بغیر نہ ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جتنی بھی کوشش کرے کوئی بھی نیکی کرنے کی تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی بڑی بڑی نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو انسان اگر گناہ سے بچتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے، اگر نیکی کر پاتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نیکیوں کی طرف بلایا جاتا ہے لیکن وہ نہیں آتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی ہوتی۔ تو اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ نہ کوئی نیکی کر سکتا نہ گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لفظ میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور اپنے تمام کام اس کے سپرد کرنے کی اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ترین تعلیم دی گئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ بعض سلف نے فرمایا ہے کہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین فاتحہ کا خلاصہ ہے، کیونکہ ایاک نعبد کہنے سے انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے اور ایاک نستعین کہنے سے وہ اپنی قوت و طاقت اور اختیار سے خالی ہو کر صرف اللہ پر توکل و اعتماد کا اقرار و اظہار کرتا ہے۔ اس استعانت سے مراد ان کاموں میں مدد طلب کرنا ہے جن کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی مخلوق کو ان کا اختیار نہیں دیا۔ مثلا معالج دعا تو دے سکتا ہے مگر شفا صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بڑی بڑی مہنگی دوائیاں لے کر کھانے سے بھی شفا نہیں ہوتی، اور بسا اوقات انسان ایک عام سستی سی دوائی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی ہر دوائی میں ڈالتا ہے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی یعنی انسان کو جو ہے نا وہ شفا عطا کرتا ہے۔ کوئی صاحب خیر کچھ روپے پیسے دے سکتا ہے مگر غنی یا فقیر کر دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کسی کو امیر کر دینا کسی کو غریب کر دینا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ طبیب علاج کر سکتا ہے مگر اولاد سے نوازنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فوج آدمیوں اور اسلحے سے ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے مگر فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غرض دنیا کے ظاہری اسباب و وسائل جو انسانوں کو عطا کیے گئے ہیں ان میں سے ایک دوسرے سے مدد مانگنا بھی جائز ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی لازم ہے، جیسے کہ
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی ظاہری طور پر ہم ایک دوسرے کو، مثلاً کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پانی چاہیے، پانی پلائیں، تو ایک دوسرا اٹھ کے اس کو پانی پلا دے، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ لیکن اس طرح کی دنیاوی ان چیزوں میں مدد کرنا یہ اسلام میں جائز ہے، لیکن وہ اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ہم ان اختیارات کو مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي